یہ ملک ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ جمہوریت کہتے کسے ہیں؟ جمہوریت کی تعریف جو علماء نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت کہتے ہیں لوگوں کی حکمرانی کو، لوگوں کی حکمرانی، عوام خود اس میں حکومت کرے گی، اس کا کوئی خاص ایک ہی آدمی اس کی حکومت نہیں چلائے گا، بلکہ اس ملک کی حکمرانی اور اس ملک کی حکومت عوام کرے گی۔ اور کسی انگریز، ابراہیم لنکن ایک انگریز گزرا ہے، امریکہ کا صدر گزشتہ زمانے میں، اس نے بھی جمہوریت کی یہی تعریف کی ہے کہ پبلک کے ذریعے سے پبلک کا قانون پبلک ہی پر لاگو کیا جائے، گورنمنٹ آف دا پیپل، پبلک کا قانون پبلک کے ذریعے سے، پبلک کے ذریعے سے پبلک ہی پر لاگو کیا جائے۔ قانون آپ ہی بنائیں گے، آپ ہی بنائیں گے مطلب کیا ہے؟ قانون بنانے کے لیے جن افراد کو طے کیا گیا ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ انسانی ہیں، چند منتخب لوگوں کے ذریعے سے قانون بنایا گیا، 7 اہم اراکین تھے اس میں سے، اور 57 تک کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے، اور 37 تک بھی تاریخ میں ملتی ہے۔ اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہ سارے حضرات مل کر قانون بنائے، اور قانون ایسا بنایا گیا کہ جس میں کسی ملک کی کسی اقلیت کو، کسی قوم کو کوئی نقصان، اس کا مذہبی اور اس کا ذاتی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ قانون بنانے والا صرف انسان ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ یہاں سب مل کر قانون بنائیں گے، انسان قانون بنائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جمہوریت کی جو بنیادی تعریف ہے کہ قانون انسان بنائے گا، اس اعتبار سے یہ جمہوریت اسلام سے ٹکراتی ہے، چونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ قانون صرف اللہ بنائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے، قانون بتانے کا حق ہے۔ علماء، فقہا، محدثین، یہ تمام حضرات قرآن حدیث میں غور کر کے اجتہاد کر کے جو مسائل بیان کرتے ہیں، اور وہ جو قانون بناتے ہیں وہ قانون بناتے نہیں ہیں، اس قرآن حدیث میں موجود قانون کو غور و فکر کر کے نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ فقہا، یہ جتنے بھی ائمہ اور مفتیان اکرام ہیں، قانون ساز نہیں ہیں، یہ قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون بتانے والے ہیں، یہ شارح ہیں، شارع نہیں ہیں، قانون کے واضع نہیں ہیں، وضع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو قانون صرف اللہ کا بنایا جائے گا، اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون چلے گا، اور جمہوریت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ قانون عوام بنائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا عوام ہو، قانون بنانے والی، اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، اور انگوٹھا چھاپ بھی ہوں گے، اور جاہل قسم کے ظالم بھی ہوں گے۔ جیسے آج کل جو مسائل اچھالے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اسلام کے خاص مسئلے طلاق سے متعلق، اور اس پر گفتگو وہ آدمی بھی کر رہا ہے جو اس مذہب کو جانتا بھی نہیں ہے، اسلام کی حقیقت سے 10 پیسے کے برابر بھی واقف نہیں ہے، اسے پورا کاٹ دیں گے تو ایک الف بھی نہیں ملے گا۔ جیسے عام طور سے کاٹے تو الف بھی نہیں ملتا، بولتے کاٹے تو کسی کو بھی نہیں ملتا الف، اسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یعنی جس کی زندگی میں اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے، اسلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ یہ بولنے چلا ہے کہ 3 طلاق مسلمان عورتوں پہ ظلم ہے، اور فلاں ظلم ہے، فلاں ظلم ہے۔ تو یہ سارے الٹے قسم کے، ایسے سمجھو کہ بندروں کے ہاتھ میں ناریل مل جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو قانون بنانے والے ایسے اگر بندر ہوں جو مذہب کے کسی خاص مسئلے پر، اقلیت کے کسی خاص مسئلے پر وہ نشانہ بناتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک اقلیت کو تکلیف میں رہنا پڑے گا، اس پر ظلم ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ بولتے ہیں، یہ بہانہ بنائے نہیں، یہ کسی خاص قوم کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ فلاں کے خلاف نہیں ہے۔ یہ چاہے تم کتنا بھی پکارتے رہو، لیکن آنکھیں ہر ایک انسان کی دیکھ رہی ہیں، جو عقل مند دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ ورنہ تو 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کے علاوہ کون سے مذہب میں ہے؟ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کے علاوہ کون سے مذہب میں ہے؟ اور پھر کون سی مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں جا کر یا غیر مسلموں کے پاس جا کر، وہاں کے سیاسی لیڈروں کے پاس جا کر یہ شکایت کرتی ہوں کہ اسلام میں ایسا قانون ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ اگر بالفرض کوئی عورت ایسی شکایت اسلام کے خلاف کرتی بھی ہے تو اسلام خود کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔
اسلام خود کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر تمہارے پاس آ کر جو بھی شکایت کرے گی اسلام کے خلاف وہ مسلمان نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کی شکایت کیسے آئی تمہارے پاس؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ صرف ملا جلا ملی بھگت ہے، جو ایک دوسرے کو ہی پروپیگنڈا کر کے کہ اسلام میں ایسا ہے اور اسلام کی عورتیں تنگ ہیں فلاں ہیں۔ جو طلاق کے بغیر لٹکی ہوئی ہیں برادران وطن کے گھروں میں، طلاق کے بغیر لٹکی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، جان دے رہی ہیں، پھانسی لے رہی ہیں، اور جو دھرم شالاؤں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کے لیے تو کوئی قانون بنے۔ اور جس طرح ڈیورس کا مسئلہ مسلمانوں میں ہے، ویسے تو ہر مذہب میں ڈیورس کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی ملک کی حکومت کی طرف سے کوئی قانون بنایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف ڈیورس کے مسئلے کو لیے بغیر 3 طلاق کے مسئلے کو لینا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور ایسا قانون بنانا جو عوام کے نہیں، کسی خاص مذہب کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور بلکہ پوری ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہی جائے گا، اور ایسی جمہوریت کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر موجودہ مغربی جمہوریت کو کوئی شخص عین اسلامی جمہوریت سمجھ کر مانتا ہے اور وہاں سے اس جمہوریت سے نافذ ہونے والے قوانین کو عین اسلامی قوانین سمجھ کر خواہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تسلیم کرتا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف بنائے جانے والے جمہوری قوانین کو اسلام کا قانون سمجھے گا۔ ہاں جو اس جمہوری قوانین جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جو جمہوری قوانین نہیں ہوتے ہیں اور اسلام کے موافق ہوتے ہیں، وہاں پر اسلام خود کہتا ہے کہ اب وہ جمہوریت نہیں ہے، اسلام ہے، اب وہ جمہوریت نہیں ہے، اسلام ہے۔ جیسے جو مثال کے طور پہ جمہوریت کے جو بنیادی قوانین ہیں، خلاصے کے طور پہ اگر ہم کریں گے 7-8 حقوق ملتے ہیں اور بنیادی قانون ہوتے ہیں جمہوریت کے، جس میں سے ایک قانون ہے مساوات، حق مساوات، کہ یہاں ہندوستان میں یا کسی بھی جمہوری ملک میں جو مذہب جس مذہب کی رعایا رہتی ہے، ساری پبلک کو، ساری رعایا کو برابر کا حق دیا جائے گا، ان کے رنگ اور نسل کی وجہ سے، ان کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، ان کے مختلف علاقے والے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ فلاں خاندان کا ہے تو اسے سرکاری نوکری ملے گی، فلاں خاندان کا ہے تو اسے سرکاری نوکری سے نکال دو، فلاں علاقے کا ہے تو اسے سرکاری نوکری میں رکھو، فلاں کا ہے تو اسے نکال دو۔ ایسا عدم مساوات کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، کہ جو حقدار ہے اسے سرکاری نوکری میں حصہ دیا جائے گا، یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے۔ تو ظاہر سی بات اسلام بھی کہتا ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے اسے وہ حق ملنا چاہیے، تو یہ اسلام کے خلاف قانون نہیں ہے۔ لیکن کیا اس قانون پر ملک میں عمل کیا جا رہا ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے اسے نوکری دی جائے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہ ہو، مذہب کی بنیاد پہ نہ ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آزادی کے موقع پر سرکاری نوکریوں میں 44% جو مسلمان تھے، آج وہ گھٹتے گھٹتے 4% کیوں ہو گئے؟ گھٹتے گھٹتے 4% کیوں ہو گئے؟ 44% سے 4% آ گئے۔ تو پتہ چلا نوکریوں میں مسلمانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور سرکاری عہدوں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ ورنہ پھر ملک میں جو 2 پارٹیاں مشہور چلتی ہیں، ان میں کانگریس پارٹی میں اس وقت جب مسلم لیگ بنی تھی 20 سے 22 لیڈر اس میں تھے، وہ آج سارے کے سارے ختم ہو گئے اور مسلم لیگ بدنام ہو کے رہ گئی۔ یہ کیوں ہوا پھر؟ تو ظاہر سی بات ہے جو حق مساوات کا قانون بنا ہے وہ قانون نہیں چل رہا ہے، برابری کا معاملہ بہت کم کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ نظر تفاوت کی کمی پیشی کی اب بھی اس کی فطرت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اسلام کو دیکھ لیں، برابری کا قانون، برابری کا حق، کہ وہاں پر اگر مسلمانوں کو ٹیکس اور جزیہ، مسلمانوں کو اگر وظیفہ دیا جاتا تھا تو یہودیوں کو بھی بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بڑے میاں، کئی بار بات آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے، تو اسے بلا کے پوچھے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے جو تمہارا دیکھ بھال کر سکے، تم بھیک مانگ رہے ہو؟
تو اس نے کہا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں جوان تھا تو خود کما کے کھاتا تھا اور مسلمان حکومت کو، اسلامی کنٹری کو ٹیکس بھی دیتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو کما نہیں سکتا، اس واسطے مجھے بھیک مانگ کے گزارا کرنا پڑتا ہے اور مجھے ٹیکس بھی بننا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور اسے کھانا کھلایا اور خازن کو بلایا، بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو ان کے جیسے اور کون کون مدینے میں ایسے بوڑھے رہتے ہیں، ان سب کی فہرست تیار کرو اور آج کے بعد سے بیت المال سے جس طرح مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، ان تمام غیر مسلم بوڑھوں کو بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ بیت المال کے میں سب برابر کے حقدار رہیں گے۔ تو مساوات اور برابری اسلام کے اندر جو جس قدر ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اور